أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رمضان المبارک میں درس قرآن مجید کا یہ سلسلہ صدائے دل پیج کے ذمہ داران کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر و تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا قرآن پاک سے خاص تعلق ہے، اور اس مہینے میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑھا دیتے ہیں، تراویح میں بھی قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے، اور ترجمے اور تفسیر کے سلسلے سے بھی بہت سے دروس مختلف جگہوں پر اللہ کا فضل ہے کہ منعقد ہوتے ہیں، اور اس دور میں جدید ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان دروس کو دنیا کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کا پریفیس ہے، قرآن پاک کا مقدمہ ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ پھر مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر حضرات فقہاء کرام نے اس کے بہت سے مطلب بیان کیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز فرض ہو، نفل ہو، سری ہو، جہری ہو، ہر حال میں امام کو، مقتدی کو، ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسلک اختیار کیا کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی ہے، سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ان باتوں سے بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم الشان سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے اس سے،
قرآن پاک کا دروازہ گویا کھلتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ اس سورت کا نام سورہ کافیہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے تمام مضامین جو بیان کیے گئے ہیں ان تمام مضامین کا یہ خلاصہ ہے اور یہ کافی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا ہے۔ بہت سے نام ہیں جو مفسرین نے اس سورت کے بیان کیے ہیں اور ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھنا آسان ہوگا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات دلچسپی اور توجہ کے ساتھ پوری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر فائدہ بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا، اور عام طور سے جو ترجمہ ہمارے یہاں جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس سے کچھ الگ انداز آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک روح ہے جو اللہ کے امر سے انسان میں آتی ہے۔ قرآن میں ہی کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور وہ روح ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور اسی لیے ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی دھرم کا ہو، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اسی روح کے ساتھ آتا ہے جو اللہ کے یہاں سے اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ گویا اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی خالقیت، اس کا اقرار اس کی روح کے ذریعے اس کے جسم میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ، کہ ہر انسان اللہ کی عطا کی گئی فطرت پر دنیا میں آتا ہے۔ اسی کو فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو فطرت ہے یہ وہی انسان کی روح کے اندر جو اللہ کی توحید کا اقرار موجود ہے اسی کو فطرت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کے پاس وحی کا کوئی علم نہ ہو، کسی نبی کی کوئی تعلیم اس تک نہ پہنچی ہو، کوئی آسمانی کتاب اس تک نہ پہنچی ہو، کوئی داعی اور مبلغ اس تک نہ پہنچا ہو، اس کی جو فطرت ہے، اور فطرت اگر سلیم ہے اور پھر وہ عمر کے مرحلے طے کرتے کرتے بالغ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، عقل اس کو نصیب ہوتی ہے، تو فطرت سلیم اور عقل سلیم یہ دونوں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کی توحید تک پہنچا سکتی ہیں۔ وہ اپنے ذہن کا، اپنے دماغ کا اگر بہترین استعمال کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر خود بخود پہنچ جائے گا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے۔ ایک معمولی سا کاغذ وہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن جائے گی؟
یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ حیوانات، یہ درند، یہ چرند، یہ پرند، یہ کہکشاں، یہ فضا، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ اپنے آپ نہیں بن سکتے، اور اتنے پلاننگ وے میں سب اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اس کی فکر سلیم، فطرت سلیم، عقل سلیم اس کو خود اس نتیجے پر پہنچا دے گی کہ اس کائنات کا کوئی ایک بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، اور اسی نے اس پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے. اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے باہر سے کوئی علم ملے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے یہ حقیقت بتانے کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور آسمانی کتابیں بھیجی، ورنہ اللہ کی توحید کو پہچاننا یہ تو ہر عقل مند انسان کی ذمہ داری ہے، اگر اس کے پاس عقل ہے، کہ وہ پہچانے کہ پوری کائنات کیسے بنی ہے. تو ایک مرحلہ تو ہوتا ہے فکر سلیم کا، فطرت سلیم کا، عقل سلیم کا، کہ انسان اس نتیجے تک خود پہنچ جائے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا بھی ایک ہے، اکیلا ہے. کیونکہ اگر اتنے بڑے نظام کو کہ حقیقی مالک کئی ہوتے تو نظام تباہ و برباد ہو جاتا، فساد کا شکار ہو جاتا. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور پیش کر دے کہ میری کیا حیثیت ہے. میں تو اس طاقت کے سامنے، اس مالک کے سامنے اپنے کو بالکل جھکا دیتا ہوں، فنا کر دیتا ہوں، جس نے اس پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان پہچان تو گیا کہ کوئی ہے اس کائنات کا چلانے والا، بنانے والا، مالک اور خالق، لیکن وہ چاہتا کیا ہے، ہم کو اس نے کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کہاں جائیں، اب کیا کریں، اس مالک کی مرضی، اس کی منشا کو کیسے پہچانیں. یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ انسان کے ان تینوں مرحلوں کی بہترین ترجمانی کرتی ہے. سورۃ الفاتحہ کا کمال یہ ہے کہ یہ پہلی آیت سے یہ سورت شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے اور توحید کی اہمیت اور عظمت کو انسان کے دل میں راسخ کر دیتی ہے. پہلی آیت سے یہ سورت مخلوق سے بندوں کا تعلق ایسا کر دیتی ہے کہ بندہ مخلوق کو پہچانے، اس کا حق پہچانے، لیکن کسی مخلوق کو خالق نہ سمجھے. مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے. مخلوق کو پھر سورہ فاتحہ سمجھنے والا کسی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ خالق کو پہچانتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے. وہ ان کے سامنے پھر نہیں جھکتا جو خود پیدا ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں، بلکہ وہ ان کے سامنے جھکتا ہے جو نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے، نہ کبھی ختم ہوگا، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ہم کتنے سالوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، بار بار دن میں 20 مرتبہ اس کا اعادہ کرتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ کو اس پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟
سورہ فاتحہ ایک مکمل دعوت ہے، سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، سورہ فاتحہ ایک پورا مکمل ترین پیغام ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، حصہ ہے، اور اس کو ملا کر 7 آیتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اسی لیے ان کے یہاں نماز میں، جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ دیگر حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ اور جز نہیں ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی پوری ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی ایک آیت ہے، اور اس طرح یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں۔ آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو سبھی کے نزدیک سنت ہے، مستحب ہے اور بہتر ہے، تاکہ 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے فرق ہوتا ہے اور فصل ہوتا ہے، اور ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے، پھر وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ لہذا سورۃ الفاتحہ جو فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن کا مقدمہ ہے، قرآن کا آغاز ہے، جب کوئی اس کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے یا اس کا آغاز کرتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لیتا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ ایک سلیم الفطرت انسان جب وہ کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے خود بخود کہ یہ کائنات اپنے آپ بن کر نہیں تیار ہوئی، بلکہ اس کو کسی نے بنا کر تیار کیا ہے، اور بنانے والا ایک ہے، اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ پھر انسان اس حقیقت میں جتنا غور و فکر کرتا ہے، اس حقیقت کے بارے میں جتنا سوچتا ہے، تو یہ باتیں اس پر کھلتی چلی جاتی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بنانے والا محض بنانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا شفیق اور مہربان بھی ہے۔ اس کی کائنات کا ایک ایک نظام، اس کی کائنات کا ایک ایک سسٹم چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ اس مالک نے یہ پوری کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے یہ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے، یعنی یہ تمام چیزیں بندوں کے کام آئیں، اس لیے اس نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ کائنات کی ہر شے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سمندر، پیڑ پودے، چرند و پرند، حیوانات، نباتات، یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے بنے، انسان کی سیوا کے لیے بنے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مالک کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ اور یہ بھی ہر عقل اس بات کا مطالبہ کرے گی کہ جب مالک نے یہ سجی سجائی کائنات کسی کو دی ہے اور سجی سجائی کائنات کسی کے حوالے کی ہے، تو اب ظاہر ہے اس کائنات میں اور خاص طور سے اس دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان ہر ایک اس مالک کی نعمتوں کی قدر تو نہیں کریں گے۔ بہت سے قدر کریں گے، بہت سی ناقدری کریں گے، بہت سے ان نعمتوں کو پہچان کر اس مالک کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور بہت سے ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود اس مالک کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے۔ لہذا کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں پھر وہ مالک اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا انعام دے اور برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا دے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق تک انسان کی فطرت اسے خود لے کر جائے گی، خود پہنچے گا وہ ان نتیجوں تک۔
جب ان نتیجوں تک پہنچے گا تو پھر ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ بلا شبہ وہ مالک ایک ہے، وہ بہت شفیق و مہربان ہے، اور اس نے ایک دن طے کیا ہے اس دنیا کے بعد وہ مالک اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا، انعام دے گا، برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا دے گا۔ جب ان نتیجوں تک وہ انسان پہنچے گا تو پھر وہ اپنے کو روک نہیں پائے گا، اس کی زبان خود بخود پکار اٹھے گی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اور اصل تعریف صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، مربی ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ یہ سارے معنی رب میں آتے ہیں اور سارے جہانوں کا ہے، انسانوں کا جہان ہو، جناتوں کا جہان ہو، چرند و پرند کا جہان ہو، حیوانات کا جہان ہو، اور وہ جہان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہو، جو ہماری نظروں سے روپوش ہے وہ ہو، جو زمین کی گہرائیوں میں ہے وہ ہو، جو آسمان کی بلندیوں میں ہے وہ ہو، تمام جہانوں کا وہ اللہ رب ہے، مالک ہے، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اسی کے لیے۔ دنیا میں تعریف کے جتنے نقشے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ اس لیے کہ جتنی چیزوں سے آپ کو نفع ہو رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ تمام چیزیں مخلوق ہیں یا مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں، اس کائنات کا حصہ ہیں، اور اس کائنات کو اور اس کائنات کی ایک ایک مخلوق کو بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اس لیے تعریفیں تو صرف اسی کے لیے، اور اصل تعریف صرف اسی کے لیے جو رب العالمین، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ اکیلا، وہ تنہا، جس کی نہ کبھی پیدائش ہوئی اور جس کی نہ کبھی موت ہوگی، جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، جس کا نہ کوئی باپ ہے اور جس کی نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ تو انسانی جھمیلے ہیں، یہ سب مخلوق کے جھمیلے ہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، پاک ہے اور بلند تر ہے، اور اس نے اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے یہ اپنے بندوں پر بڑی محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے بنائی کہ میرے بندے اس کائنات کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کا ضمیر خود پکار اٹھے گا الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ صرف خالق ہی نہیں ہے، صرف مالک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت میں بہت مبالغہ بھی ہے، یعنی بے پناہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے۔ مخلوق کے ساتھ انسان کا رابطہ سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرنے کے بعد وہی رہے گا جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی مخلوق کا حق پہچانو، اس کا حق ادا کرو۔ کبھی بھی پھر انسان مخلوق کو خالق نہیں بنائے گا، کبھی بھی پھر انسان مخلوق سے اپنی حاجت روائی کی امید نہیں رکھے گا، بے نیاز ہو جائے گا وہ مخلوق سے، اس لیے کہ یہ حقیقت اس کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کائنات چلتی ہے، اور ایک ایک فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور حاکم اور مالک ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بندہ اللہ سے پھر دور ہو جائے، ڈرنے لگے، بھاگنے لگے۔ اس لیے تسلی کے لیے اور اللہ کی صفات میں سے دو صفتیں جو بڑی اہم ہیں ان کا اظہار فرمایا کہ اس مالک سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے راہ فرار نہیں اختیار کرنی، بلکہ وہ تو رحمان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تم غلطیاں کرتے ہو، اس کی جناب میں آؤ گے، وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس سے معافی مانگو گے وہ بخش دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وقتی طور پر بس وہ رحم کرتا ہے، رحیم، اس کی صفت رحمت میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، باقی رہنے والی صفت ہے۔
اس لیے جب تم سنو قرآن کا یہ پیغام اور اپنی فطرت کی اس آواز کو، یہ فطرت کی آواز ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ یہ کائنات کیسے بن گئی، کس نے بنا دی، کون اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ وہ غور کریں گے تو ان کی فطرت اندر سے پکار کر کہے گی کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مالک اور خالق ہے، اور ایک ہے وہ، یہ ان کی فطرت بھی کہے گی۔ اور اگر ان کے پاس مستند معتبر مذہبی معلومات ہیں تو وہ معلومات بھی ان کو اسی نتیجے پر پہنچائیں گی کہ کریٹر اور گاڈ اور خدا اور مالک ایک ہی ہے، اور ساری تعریف، ہر طرح کی پرشنسا اور تعریف صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے، اسی مالک اور خالق کے لیے۔ اور وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس نے پوری کائنات سجا دی اور ہر وقت تیار بیٹھا ہے، میرے بندے میرے پاس آئے، میں ان کو معاف کر دوں، میں ان کو دنیا میں بھی وہ سب کچھ دوں جو وہ چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو بہت کچھ عطا کروں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کرپاشیل ہے، وہ اتنت دیاوان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ پھر انسان پر جب رحمان اور رحیم کی صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پھر چاہے جیسی زندگی گزارو، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس لیے اعتدال کا راستہ اسلام نے سکھایا، مالک یوم الدین۔ وہ رحمان اور رحیم اپنی جگہ ہے اور یہ اس کی بڑی عظیم صفتیں ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو وہ اس دن کا مالک ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے، جس دن سارے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور پوری زندگی کا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، تم نے زندگی کس طرح گزاری۔ جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے وہ اپنی ساری اچھائیوں کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے اور اس کا انعام وہ اللہ سے پائیں گے، جو برائیاں کر کے آئیں گے وہ اس برائی کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی سوچ معتدل رکھنا۔ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آخرت کا دن بھول جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تمہارے اندر کمزور پڑ جائے، وہ ہر وقت تازہ رکھنا کہ ایک دن مر کر پھر قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ ورنہ تو پھر بتائیے دنیا میں اچھائی اور برائی کا کوئی فرق کیسے رہ جائے گا؟ اگر کوئی سزا اور جزا نہ ہو، انعام نہ ہو اور سزا نہ ہو، تو پھر چوری کرنے والا اور چوری نہ کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص نے چوری کی اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا، دنیا میں وہ نہیں پکڑا گیا، اور ایک شخص بیچارہ غربت میں زندگی گزارتا رہا لیکن چوری نہیں کی، تو پھر فرق کیا رہ گیا دونوں میں؟ وہ فائدے میں رہا کہ اس نے چوری کر لی۔ ایک زانی اور ایک پاکباز، کیا فرق رہ گیا اس نے زنا کیا، گناہ کیا، کسی کو نہیں پتا چلا، اس نے بیچارے نے اپنی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت کی، تو فائدے میں کون رہا اگر کوئی جزا اور سزا کا دن نہ رہے تو؟ جزا اور سزا کا دن ہے، یہ عقل کی دعوت ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی انسان دنیا میں جو پاکیزگی کی، اچھائی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے، اور جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جرائم کر رہا ہے، اس کو ان گناہوں پر، جرائم پر سزا ملنی چاہیے۔ یہ کامن بات ہے بالکل۔ یہ تصور اسلام میں بڑا طاقتور ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان کی فطرت اس کو یہاں تک لے کر جاتی ہے کہ یہ سب تو بالکل کامن باتیں ہیں جو ہر ایک کے سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب یہاں تک پہنچا انسان تو گویا اس کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایک مالک، ایک خالق، ایک رب، ایک الہ، جو کائنات کا رب ہے، سارے عالم کا رب ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا رب ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ پھر اس وقت انسان نے گویا اپنے کو سرنڈر کر دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ آیا کہ وہ اس نے اپنے کو بالکل جھکا دیا، اس نے اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا، اور پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے یہ نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا اور نستعینو کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے عربی میں اس طرح سے جملہ بولا جاتا ہے، ایاک نعبد،
جب اس نے اس حقیقت کو پہچان لیا انسان نے کہ وہ ایک مالک ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی رب ہے، وہی کائنات کا چلانے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، تو پھر انسان نے اپنے کو سرنڈر کرتے ہوئے کہا اے مالک، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھتے، ہم کسی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھکاتے، جو خود پیدا ہوا یا جس کو کسی نے بنایا ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی نہیں رگڑتے، ہم اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، ہم صرف اس مالک اور اس رب کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ ہم اس حقیقت تک تو پہنچ گئے کہ تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، تو سب کچھ بنانے والا ہے، تو رحمان اور رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ یہ حقیقت، اس حقیقت تک تو ہماری فطرت ہم کو لے گئی، ہماری عقل سلیم ہم کو لے گئی، اور پھر وحی کے ذریعے بھی ہماری مدد ہوئی، لیکن اب ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، مخلوق ہیں، عاجز ہیں، ہم تیرے سامنے اپنے کو جھکا دیتے ہیں، اتنا تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے اب ہم مدد کے طالب ہیں، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ گویا ایسا ہے کہ انسان یہ پہچان گیا ہو کہ مجھے فلاں شہر میں جانا ہے، لیکن اب چوراہے پر آ کر وہ پریشان ہے کہ شہر تو پتہ ہے، منزل تو پتہ ہے، لیکن راستہ کون سا ہے یہ ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں وہ اپنے کو بالکل اپنے گائیڈ کے سامنے، جو اس کی رہبری کر رہا ہے، جو اس کا ہادی ہے، جو اس کو لے کر چل رہا ہے، اپنے کو جھکا دے، اس سے کہہ دے بھائی منزل تو ہمیں معلوم ہے لیکن راستہ آپ ہی بتائیں گے، ہمیں راستے کا علم نہیں ہے، کیسے ہم اس مالک تک پہنچے۔ یہ ہے وہ منزل، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے کو بالکل سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ اب تک اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور تھا مخلوق کا تو اس تصور کو ہم نکالتے ہیں۔ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کریشن سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا تو کریٹر ہے، بنانے والا سب کچھ۔ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے پھر انسان، اور پھر اس مرحلے پر پہنچ کر گویا وہ عہد کر لیتا ہے اللہ سے کہ ہم صرف تیرے آگے جھکیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور اس کے بعد وہ سر تاپا دعا بن جاتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی قدرت بیان کرو، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اپنے کچھ نہ ہونے کا اظہار کرو، اللہ کے رب ہونے کو، مالک ہونے کو اور معبود ہونے کو تسلیم کرو، اپنی بے حیثیتی کا اقرار کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اب کھڑا ہے بندہ، گویا پریشان ہے، منزل پتہ ہے لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وقت پھر وہ دعا سر تاپا دعا بن کر اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، میری رہنمائی کر دے، مجھے دکھا دے، مجھے سمجھا دے، مجھے بتا دے، بلکہ مجھے تو پکڑ کر چلا دے صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر، ایک ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، کفر کی آمیزش نہ ہو۔ میں تیری توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہوں، تیرے نبی کی رسالت پر مضبوطی سے قائم رہوں، تیرے دین پر مضبوطی سے قائم رہوں، اور وہ راستہ سیدھا مجھ کو تجھ تک پہنچا دے اور جنت تک پہنچا دے اور نبی تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس راستے پر تو چلا دے اللہ۔ یہاں پر بھی انسان کی بے بسی کا اظہار ہے۔ میں صرف کتابیں پڑھ کر، میں صرف تقریر سن کر، میں صرف درس قرآن کی مجلس میں شریک ہو کر، میں صرف عبادت کر کے، میں اپنی کسی بھی کوشش سے اس راستے پر چل نہیں سکتا جب تک کہ تیری توفیق میرے ساتھ نہ ہو، تیرا فیصلہ نہ ہو، تیرا ارادہ نہ ہو، تیری نظر کرم نہ ہو۔ میں بے بس انسان ہوں۔ قرآن ہاتھ میں ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، نماز میں کوئی کافر و مشرک نہیں کھڑا ہوتا ہے، مومن کھڑا ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ اس سے بھی کہا گیا کہ بالکل عاجز بن کر
اللہ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم اپنی کوشش سے، اپنے تقریر سے، اپنے علم سے، اپنی کتابوں سے اور خود اپنی کسی بھی جد و جہد سے ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط مستقیم بڑی نعمت ہے، عقل کا درست ہو جانا، ذہن کا درست ہو جانا، عقیدوں کا درست ہو جانا، اعمال کا درست ہو جانا، کردار کا درست ہو جانا، اخلاق کا درست ہو جانا، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کوئی روڈ نہیں ہے کہ اس پہ ہم اپنی گاڑی سرپٹ دوڑا لیں، پوری زندگی اسلام کے اور اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مزید دعا کرتے ہوئے دو راستے بتائے گئے کہ دیکھو یہ دونوں راستے ہم اللہ نے دعا کے ذریعے ہم کو سکھائے کہ ایک راستہ ہدایت کا، صراط مستقیم کا وہ ہے جس پر میرے وہ بندے چلے ہیں جن پر میرا انعام ہوا، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر میرا غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس کو دعا کے الفاظ میں انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ الذین صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر وہ بندے چلے جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا۔ وہ بندے کون تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ بندے تھے جس میں سب سے بلند ترین مقام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، پھر صدیقین کا تھا جنہوں نے ان کی نبوت کی گواہی دی، ان کی نبوت کی سچائی کو تسلیم کیا، اس راستے پر قائم رہے، صحابہ کرام صدیقین میں سے، والشہداء اور اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، والصالحین اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے والے نیکوکار اور پرہیزگار لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اشارہ ہے یہاں اس بات کا بھی کہ اس راستے کی جب آپ نے اور ہم نے دعا مانگی ہے تو اس راستے کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس راستے کی تلاش اس وقت پوری ہوگی جب ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے جو انعمت علیہم ہیں، منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور وہ اللہ نے بتا دیے کہ وہ بندے کون ہیں۔ انبیاء، ظاہر ہے انبیاء تو اب نہیں آ سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ صدیقین، مقام صدیقیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے حضرات اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اور شہداء و صالحین، ہم اپنے ارد گرد تلاشیں کہ کون ہیں جو نبیوں کے راستے پر چل رہے ہیں اور جن کو اللہ نے مقام صدیقیت عطا فرمایا یا مقام صالحیت عطا فرمایا، ان کا ساتھ اختیار کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، وہ کیسے اٹھتے ہیں، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں، وہ کیسے پیتے ہیں، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کی توحید کیسی ہے، ان کا رسالت پر ایمان کیسا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا، ان کو تلاش کرنا، ان کو ڈھونڈنا اور ان کی زندگی کو پہلے دیکھنا اچھی طرح سے کہ وہ کتنا اللہ کے دین کے وفادار اور اس پر چلنے والے ہیں، پھر ان کی نقل کرنا۔ نقل کرنے سے مراد گویا ان کو دیکھ کر اس راستے کو پہچاننا جو سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بدولت ان کو گمراہ کر ان پر غصہ کیا۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس بہت علم تھا لیکن اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، خود کو بھول چکے تھے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک بیماری ہے کہ ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے اسی وجہ سے ان پر غضب ہوا، اللہ ناراض ہوا ان پر۔ اور عیسائیوں کا، نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صحیح علم سے محروم ہوتے چلے گئے، اصل تعلیمات جو تھی وہ ان کے پاس سے غائب ہوتی چلی گئی، اور
रसूम और रिवाज ये उनकी ज़िंदगियों में और मज़हब में दाखिल होने लगा। अपने आप को इन दोनों बीमारियों से हमें बचाना है। एक बीमारी वो है जो यहूदी मिजाज की निशानदही करती है, यानी इंसान दूसरों को तलकीन करता है, वाज़ व नसीहत करता है, तबलीग करता है, अपने आप को अपने घर वालों को भूला रहता है। और एक बीमारी वो है कि सही इल्म से महरूम रहता है। हमारे पास कुरान मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं, सीरत मौजूद है, हमें इसकी रोशनी में अपने लिए लायक अमल तलाश करना है। ये दुआएं हैं। पहली 3 आयतें अल्लाह की तारीफ़ पर, हम्द व सना पर, उसकी ताकत और क़ुव्वत और किबरियाई पर मुश्तमिल है। चौथी आयत में एक अहद है, एक एग्रीमेंट है, एक वादा है जो अल्लाह से बंदा लेता है। और आखिरी 3 आयतों में फिर अल्लाह से वो दुआ करता है, अल्लाह से रास्ता मांगता है, अल्लाह से हिदायत का तलबगार होता है। ये एक जामिअ निज़ाम होता है जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, फ़ितरत और अक़ल सलीम और फ़ितरत सलीमा के हवाले से। इंशाअल्लाह इस तनाजुर में जब सूरह फ़ातिहा को हम समझेंगे तो सूरह फ़ातिहा और जब उसकी हम तिलावत करेंगे तो एक अलग लुत्फ़ होगा, एक अलग मज़ा होगा, एक अलग हुस्न होगा जो हमें सूरह फ़ातिहा की तिलावत में महसूस होगा। मैंने आपका वक्त 10 मिनट ज़्यादा ले लिया इसलिए कि मैं सूरह फ़ातिहा के सिलसिले में तफसील से कुछ अर्ज़ करना चाह रहा था। कल इंशाअल्लाह सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे।